www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا. ہم نے مکہ والوں کو آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا. یہ دنیا ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. کسی کو دولت اور ثروت کے ذریعے سے اور کسی کو فقر و فاقہ کے ذریعے سے، کسی کو صحت اور جوانی کے ذریعے سے اور کسی کو بیماری اور بڑھاپے کے ذریعے سے، کسی کو عطا کر کے اور کسی کو محروم رکھ کر مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا، ان کو دولت و ثروت عطا کی، غنا عطا کی، امن عطا کیا، تحفظ عطا کیا. دنیا کے ایسے خطے میں اور ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. وادی غیر ذی زرع، بے آباد بنجر آباد وادی تھی، پہاڑ تھے اور پتھریلی زمین تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمایا اور رزق کی فراوانی عطا فرمائی. اور ایسے وقت میں جب کہ ان کے گرد و پیش میں بد امنی تھی، عدم تحفظ تھا، ہم نے مکہ والوں کو تحفظ عطا کیا. حرم کے اندر ہر کسی کو امن حاصل تھا، خواہ وہ انسان تھا یا کہ حیوان. لیکن انہوں نے اس کا شکر ادا نہ کیا بلکہ تکبر اختیار کیا، سرکشی کی اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی. فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسی آزمایا جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا. یہ باغ والے کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، ان کا علاقہ نہیں بتلایا اور ان کا زمانہ نہیں بتلایا، اس لیے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے،
اس کا انداز تاریخی کتابوں والا نہیں ہے کہ شخصیات کا تعارف کرایا جائے، زمانہ بتلایا جائے، نسب بتلایا جائے، جگہ بتلائی جائے اور تفصیلات اور جزئیات بتلائی جائیں۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے۔ البتہ آپ تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں تو بعض مقامات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی تاریخ کی کتاب ہے، نام ہی نام، نسب ہی نسب، جگہوں کے نام یہ ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن ان تفصیلات اور جزئیات میں نہیں جاتا، بلکہ یہ کسی قصے اور واقعے کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس میں پڑھنے اور سننے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن نے نہیں بتلایا کہ یہ باغ والے کون تھے۔ البتہ بعض مفسرین نے قرائن سے اندازہ لگا کر یہ لکھا ہے کہ یمن کے قریب ایک نیک شخص رہتا تھا، اللہ پاک نے اس کو زرخیز زمین عطا کی تھی جس میں بڑا ثمربار باغ تھا۔ اس باغ سے جو آمدنی حاصل ہوتی اس سے اپنی ذاتی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچتا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد اس کی جانشین ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا والد تو بے وقوف تھا، کماتا خود تھا اور خرچ کرتا تھا فقیروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضعیفوں پر، بھوکوں اور ننگوں پر۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محنت ہم کریں، ہل ہم چلائیں، پانی ہم دیں اور سارا سال انتظار ہم کریں اور جو کچھ پیداوار ہو اس کو غریبوں پر خرچ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، ہمارے اہل و عیال زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہ مستقبل کی بھی کچھ فکر کرنی ہے، مستقبل کے لیے بھی بچانا ہے۔ اس لیے ہم ایسے نہیں کریں گے، بلکہ جو پیداوار حاصل ہوگی وہ ساری کی ساری اٹھا کر گھر میں لے آئیں گے۔ لیکن اب یہ سوال اٹھا کہ دستور یہ تھا کہ جب کھیتی کٹتی یا باغ کا پھل اتارا جاتا تو کچھ غریب مسکین لوگ جمع ہو جاتے تھے اس توقع اور امید پر کہ کچھ نہ کچھ ہم کو بھی دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پھل کٹتے وقت کچھ لوگ ہمارے بلانے بغیر ہی جمع ہو گئے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا پڑے گا، اس کا بھی حل سوچا جائے، کوئی تدبیر سوچی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تدبیر یہ سوچی کہ ہم رات کے اندھیرے میں باغ کا پھل اتاریں گے جس وقت کے سب سوئے ہوئے ہوں گے اور اتار کر سارے کا سارا گھر لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑ لیں گے، یہ تدبیر کی انہوں نے۔ ولا یستثنون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ دو مطلب اس کے بھی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی اندھیرے میں باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ولا یستثنون، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اپنے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا، جائیں گے رات کے اندھیرے میں اور کاٹ کر صبح ہی صبح واپس چلے آئیں گے۔
اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے مساکین اور غرباء کے حصے کا استثناء نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جو کچھ حاصل ہوگا اس میں سے کچھ مساکین اور غرباء کو بھی دے دیں گے. یہ تجویز سوچی، طے کی، قسمیں اٹھائیں اور رات کو سو گئے. لیکن اللہ نہیں سویا تھا، اللہ جاگ رہا تھا. ایک تدبیر انہوں نے کی تھی اور ایک تدبیر اللہ نے کی. اور ایسے ہی ہوتا ہے، تدبیر انسان بھی کرتا ہے اور تدبیر اللہ بھی کرتا ہے. انسان تدبیر تو کرتے ہیں لیکن تدبیر کو نافذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تدبیر کرتا ہے اور اپنی تدبیر کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ سو گئے، لیکن میں تو نہیں سویا تھا. میں جو کہ انسانوں کا رب ہوں، حیوانوں کا رب ہوں، حشرات کا رب ہوں، طیور کا رب ہوں، امراء کا بھی رب ہوں اور غرباء کا بھی رب ہوں. اگر میں سو جاؤں تو اس کائنات میں نہ معلوم کتنے انسان بھوک سے مر جائیں. اگر میں سو جاؤں تو نہ معلوم کتنے چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور حیوانات بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں. میں جاگ رہا تھا، میں نے تدبیر کی. اچھا، میں جو دیتا ہوں اسے تم خود سمیٹنا چاہتے ہو اور میرے کمزور بندوں کو محروم رکھنا چاہتے ہو. فطاف علیہا طائف من ربک، اس پر ایک بلا پھر گئی تیرے رب کی طرف سے. طاف علیہا طائف، ایک پھرنے والا پھر گیا، ایک بلا پھر گئی تیرے رب کی طرف سے. وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے. فتنادوا مصبحین، صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا. ان اغدوا علی حرثکم، کہ اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. ان کنتم صارمین، اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو چل نکلو. فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے. اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج تمہارے اوپر کوئی مسکین نہ آنے پائے، کوئی غریب یہاں نہ آنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح صبح اس طرح گئے کہ ہم منع کرنے پر قادر ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو محروم رکھنے پر قادر ہیں. ہم نے ایسی تدبیر کی ہے کہ آج اس باغ کا ایک دانہ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، سارے کا سارا ہم سمیٹ کر لے جائیں گے. یہ جو تدبیر کی، اللہ کی ناراضگی کی تدبیر، گناہ کی تدبیر، اس گناہ کی تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باغ ہی باقی نہ رہا. اللہ نے کہا کہ تم میرے بندوں کو محروم کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں ہی محروم کر دوں گا. بسا اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والمعاصی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم گناہوں سے بچ کر رہو. بے شک بندہ گناہ کرتے ہے فیحرم بہ رزقا قد کان ہیئ لہ، تو اس کو اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. یہ آیات پڑھی کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے
رزق سے اور اپنے باغ سے محروم کر دیے گئے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. ہاں، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. ان کمزوروں کو تم دیتے ہو لیکن تمہیں اللہ دیتا ہے. انما انا قاسم واللہ یوتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے میں تو ایک تقسیم کنندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے سعادت بخشی کہ میں تیرے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہوں. میں خود بھی دے سکتا ہوں لیکن میرا دستور یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے ذریعے سے دلوایا کرتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے دلواتا ہوں انہیں نوازنے کے لیے، انہیں رفعت اور اعلی مرتبت عطا کرنے کے لیے میں ان کے ذریعے سے دلواتا ہوں. اس لیے ضعیفوں پر، کمزوروں پر خرچ کرنے کو اپنا احسان مت سمجھو، بلکہ فرمایا گیا کہ جو احسان جتلائے گا وہ اپنا صدقہ خیرات ضائع کر لے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ایمان والے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور دیتے ہوئے ان کے دل ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کل ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کہیں اس دینے میں ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا دینا رد کر دیا جائے. تو ضعیفوں اور کمزوروں کو بوجھ مت سمجھا جائے. ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے تو اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرما رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے آج کے امیر کل کے فقیر بن جاتے ہیں اور آج کے فقیر کل کے امیر بن جاتے ہیں. ہاں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ان کمزوروں کو بوجھ سمجھتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک فیکٹری دیکھی، اس وقت بھی دیکھی تھی جب وہ چل رہی تھی اور اس وقت بھی دیکھی جب وہ بند پڑی تھی. اس میں چمگادڑیں اڑ رہی تھیں، خاک اڑ رہی تھی، سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے. نہ جانے سیٹھ کے دل میں کیا آیا، حالانکہ بظاہر نمازی، لیکن بعض لوگ دین کی حقیقت نہیں سمجھتے اور پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے. دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، اور دین صرف تسبیح چلانے کا نام نہیں ہے، اور دین صرف حج اور عمرے کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف تبلیغ و دعوت کا نام نہیں ہے. ارے دین کے تو بہت سارے تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. میں اس شخص کو جانتا ہوں نمازی، لیکن نہ جانے اللہ کے بندے کے دل میں کیا خیال آیا کہ کچھ مزدوروں کو بلا وجہ نکال دیا. رمضان کا مہینہ تھا، اس فیکٹری کے چوکیدار نے مجھے خود بتلایا. وہ مزدور فیکٹری کی مسجد میں جمع ہوئے، اللہ اکبر، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس نے ہمیں رزق سے محروم کیا ہے، تو اس کو رزق سے محروم کر دے. اللہ اکبر. میں قسم کھاتا ہوں
میں نے اس سیٹھ کو خود دیکھا ہے، اب دوسری فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا گرایا، ایسا بھی ہوتے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا جو کل ماسی تھیں، آج مالکہ بنی ہیں، اور ایسی عورتوں کے بارے میں سنا جو کل مالکہ تھیں، آج ان کو ماسی بننا پڑا، گھروں میں برتن دھوتی پھرتی ہیں۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، تو اس لیے غریبوں مسکینوں کے حصے کو دبایا نہ جائے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کا حصہ نکالیں تو یقین فرمائیں کہ مسلمانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی فٹ پاتھ پر نہ سوئے، کوئی باپ بھوکے بچوں کو دیکھ کر خودکشی نہ کرے، ارے کوئی ماں اپنے بھوکے بچوں کو نہر میں نہ گرائے، والدین اپنے بچوں سے جدائی اختیار نہ کریں۔ اگر مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پورا پورا حصہ نکالے۔ اللہ اکبر، ایک بات میرے دل کو بڑی لگی کہ اللہ پاک جو رزق نازل فرماتے ہیں، اللہ پاک نے پورا اتنا رزق عطا کیا ہے جو سارے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اتنا رزق اللہ نازل کرتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں نظر آئے کہ کچھ لوگ بھوکے ہیں اور کچھ لوگ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے ان بھوکوں کا حصہ ان ظالموں نے اور فضول خرچوں نے دبا رکھا ہے، وگرنہ اللہ نے تو پورا پورا رزق نازل فرمایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ظالم بن گئے، ایسے ظالم کہ ان کی ایک ایک رات کا خرچہ اتنا ہے کہ ایک غریب گھرانے کے پورے سال کا خرچہ چل سکتا ہے، لیکن دبائے ہوئے نہیں دیتے، ان کو محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ فیکٹری والا ہے، چاہتے ہیں میں سارا سمیٹ کر خود لے جاؤں، ذمہ دار ہے، وہ چاہتا ہے میں سارا سمیٹ کر خود لے جاؤں۔ اور میں چونکہ یہ سائٹ کے علاقے میں کافی عرصہ رہا اور مزدوروں سے واسطہ رہا، وہ مزدور بھی ہیں جو پاکستانی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اور ایسے مزدور بھی جو غیر ملکی عیسائیوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور پریشان ہیں اور غیر مسلموں کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور خوش ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، رمضان کا مہینہ آیا، مسلمان سیٹھوں نے مزدوروں کے کام میں کوئی تخفیف نہیں کی، حالانکہ اس نبی کے ماننے والے جس نے یہ تعلیم دی تھی کہ رمضان کے مہینوں میں مزدوروں پر تخفیف کی جائے، لیکن غیر مسلم فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے تخفیف کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ ہمیں افطاری تک کا خرچہ دیتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ سامنے ہے، ان کی فیکٹریاں، ان کی مصنوعات وہ ترقی کرتی جاتی ہیں، اور ان کی دیکھتا ہوں آج یہ کنگلا ہو رہا ہے، آج وہ اس کا دیوالیہ نکل رہا ہے، آج اس کی فیکٹری بند ہو رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا اپنی جیب میں ڈال لوں گا اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لوں گا، اور دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور قارون سے بھی بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جن کا حق میں نے مقرر کیا وہ نہیں دیتا، تو اللہ بھی اس کی روزی میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان باغ والوں نے سوچا کہ ہم یوں کریں، کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن زندہ کلام ہے، تازہ کلام ہے، آج نازل ہوا ہے، اسی لیے تو اللہ نے کوئی نام نہیں لیا کون سے باغ والے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، ان کا نام کیا تھا، وگرنہ ہمارے جیسے
قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور کر لیتے اور اپنے آپ کو تسلی دے لیتے یہ تو ابو جہل کا واقعہ ہے، ابو لہب کا واقعہ ہے، یہ تو امیہ کا واقعہ ہے، اور میں تو عبد الرحمن ہوں، میں تو عبداللہ ہوں، میں تو محمد ہوں، میں فلاں ہوں. ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے. یاد رکھیے اللہ کو ابو جہل اور ابو لہب کے نام سے دشمنی نہیں تھی. نام تو آپ جانتے ہیں، ابو لہب کا بھی عمر تھا اور عمر بن خطاب کا نام بھی عمر تھا. یہ عمر بن حشام، وہ عمر بن خطاب. عمر اس کا نام تھا، لیکن اللہ کو اس کی حرکتوں سے نفرت تھی، اس کے نام سے نفرت نہیں تھی. تو ان باغ والوں جیسا رویہ اگر ہمارا ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان باغ والوں کے ساتھ ہوا. وغدوا علی حرد قادرین. اللہ فرماتے ہیں صبح اس طرح گئے یہ سوچ کر کہ ہم منع کرنے پر قادر ہیں، ہم مسکینوں کو محروم رکھنے پر قادر ہیں. فلما رأوہا، جب اس باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یہاں تو باغ نظر ہی نہیں آ رہا. ارے یہ تو چٹیل میدان پڑا ہوا ہے، کہیں راستہ بھول تو نہیں گئے. پھر سوچا ارے بھئی راستہ کیسے بھول سکتے ہیں، صبح شام آنے والے ہیں، اور ایک نہیں ہم کئی بھائی ہیں، بالکل ٹھیک راستے پر آئے، باغ ہی نظر نہیں آ رہا. اب ایک دم متنبہ ہوئے اور متوجہ ہوئے کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا. کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ہم محروم ہو گئے ہیں. قال اوسطہم، ان میں جو سب سے بہتر تھا، نیک تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. اللہ نے اگر باغ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو پیداوار ہو اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دیا جائے جو کسی باغ کے مالک نہیں ہیں، جن کے گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ظالم تھے، ہم گناہگار تھے، غلط تدبیر سوچی تھی. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ تھے مسلمان، تھے اللہ کو ماننے والے، لیکن ہماری طرح دولت کی ہوس میں مبتلا ہو گئے کہ کسی اور کو نہیں دیں گے، خود ہی اکیلے سمیٹ کر لے جائیں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. ایک کہتے مشورہ تم نے دیا تھا، دوسرا کہتے فقر و فاقہ سے تم نے ڈرایا تھا، تیسرا کہتے خوشحال مستقبل کے منصوبے تم نے دکھائے تھے. ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، اللہ کو بھلا دیا تھا، مال کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہو سکتا ہے ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے عذاب. جو شخص خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، یا جو شخص اللہ کی دی ہوئی دولت کو ظلم اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے کہیں بڑا. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیں کہ آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم،
بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں جن کے لیے نہ فنا ہوگی نہ زوال آئے گا. بتایا جا رہا ہے، آگے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عقلی اور نقلی دلیل ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ مجرموں اور فرما برداروں کے درمیان مساوات ہو سکتی ہے. نافرمان اور فرما بردار ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں. دونوں میں فرق. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پورا پورا حق دیتے ہیں اور دوسرا وہ ہے کہ بالکل نہیں دیتا، تو اللہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو کہ اللہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کوئی نقلی دلیل ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ فرما برداروں اور نافرمانوں، بخیلوں اور سخیوں، متکبروں اور عاجزوں، سرکشوں اور مطیعوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نوشتہ ہے، کوئی نقلی دلیل ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو. کیا ہے کوئی کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ وہاں قیامت کے دن بھی تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہارے لیے ہمارے اوپر روز قیامت تک کچھ عہد و پیمان ثابت ہے. ان لکم لما تحکمون، تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے. کیا ہے اس پر کوئی دلیل؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون ہے اس کا ضامن. ام لہم شرکاء، یا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر یہ بات ہے تو یہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن سخت وقت آ پڑے گا اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق، جس دن سخت وقت آ پڑے گا. عربی زبان کا جو لفظ ہے کشف ساق، توجہ سے سمجھیے گا. کشف ساق کا معنی ہے پنڈلی کا کھل جانا. تو لفظی معنی تو یہ بنتا ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب اللہ کی تو پنڈلی نہیں ہے، اللہ کا تو پاؤں نہیں، اللہ کے اعضاء نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا وجود تو ہے لیکن اللہ کا جسم ہمارے جیسا نہیں ہے، ہماری جیسی آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے جیسا چہرہ نہیں ہے، ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہیں، ہمارے جیسے پاؤں نہیں ہیں. اللہ ان سے پاک ہے. اللہ کو انسان کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تو پھر اس کا وجود کیسے ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ اگر اس بحث میں پڑ گئے تو ہم گمراہی تک پہنچ سکتے ہیں. معاذ اللہ، جیسے بعض لوگوں نے اللہ کو
ایک بزرگ انسان کے ساتھ تشبیہ دی کہ اللہ ایسے ہے جیسے ایک بزرگ انسان ہوتا ہے، نورانی چہرہ، لمبی داڑھی، ایسا قد اور یوں تخت پر بیٹھے ہوئے. معاذ اللہ، یہ گمراہی والی سوچ ہے. تو اللہ کی تو پنڈلی ہے نہیں، تو پھر پنڈلی کے کھولے جانے کا مطلب کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ اس جیسے الفاظ اور اس جیسی آیات متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا کیا مطلب؟ جن کے معنی تو معلوم ہے لیکن ان کا مفہوم اور مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں معنی تو معلوم کہ پنڈلی کو کھولا جائے گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں. اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کا نام ہے مفوضہ، دوسرے گروہ کا نام ہے مؤولہ. چونکہ ایسی آیات اور بھی آئیں گی، اس لیے یہیں پر بات سمجھ لیجئے کہ متشابہات جن کے معنی تو معلوم لیکن ان کا مطلب اور ان کی غرض معلوم نہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کے یہ دو گروہ، اور دونوں حق پر. ایک گروہ ہے جسے مفوضہ کہتے ہیں. مفوضہ کا کیا مطلب؟ کہ وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. بس پنڈلی کھولی جائے گی، کیسے کھولی جائے گی، اس کی مراد، اس کی حقیقت، اس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، تفصیل میں نہیں جاتے. اور دوسرا گروہ ہے مؤولہ کا. مؤولہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی صحیح مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے کہا کہ کشف ساق، پنڈلی کا کھل جانا، یہ عربی زبان میں سختی اور پریشانی کے لیے آتا ہے. اس لیے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ آستینے چڑھا لیتا ہے اور پائنچے اٹھا لیتا ہے. تو گویا کہ یوم یکشف عن ساق کا مطلب یہ کہ جس دن سخت وقت آ پڑے گا. پنڈلی کا کھلنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ وہ بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑی پریشانی کا وقت. اس وقت ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. جس وقت کشف ساق ہوگا، وہی جس وقت پنڈلی کھلے گی، تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں پڑ جائے گی. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے کے سجدے کرتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدَ فَيَعُودَ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ بھی سجدہ کرنے لگے گا لیکن اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکے گا. سختی کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے. ایک طرف جہنم چنگار رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، بلایا جاتا ہے، آؤ آج سجدہ کرو. وہی سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، اور وہی سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے، دکھاوے کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے. خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، نیچی ہوں گی،
ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف جب یہ صحیح سالم تھے۔ اللہ اکبر، دنیا میں سجدہ کرنے کی طاقت تھی مگر کرتے نہیں تھے، آج سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، 5 وقت کانوں میں آواز پڑتی تھی۔ آج جو اتنی مسجدیں اور ہر مسجد پر سپیکر اور ہر مسجد میں اذان، کون مسلمان ہے جس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پڑتی؟ اللہ پکار رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، دکان چھوٹی ہے، فیکٹری چھوٹی ہے، کرسی چھوٹی ہے، وزارت چھوٹی ہے، بادشاہت چھوٹی ہے، یہ عیش و عشرت حقیر چیز ہے، یہ کچھ نہیں تیرے اللہ کے مقابلے میں۔ تیرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ پکار رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میری دی ہوئی زندگی ہے، یہ 24 گھنٹے میرے ہیں، ان میں سے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہوں اور فائدہ تمہارا ہے۔ تمہاری گردن میرے سامنے جھکے گی لیکن اس گردن کو میرے سامنے جھکنے کی وجہ سے عزت و رفعت ملے گی۔ ارے میرے غلام بنو گے، ساری غلامیوں سے آزاد کر دوں گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بلایا جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت صحیح سالم تھا، تندرست تھا، میں نے جوانی عطا کی تھی، صحت تھی، چلتا پھرتا تھا، ہر کام کے لیے اس بدبخت کے پاس وقت تھا۔ ارے گھنٹوں بیٹھا کمنٹری سنتا رہتا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، فلمیں دیکھتا رہتا تھا، کرکٹ میچ دیکھتا رہتا تھا، وقت ضائع کرتا رہتا تھا، غیبت اور چغلی میں لگا رہتا تھا، لیکن اسے میرے دربار میں آ کر میرے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ آج قیامت کے دن جھکنا چاہے گا، سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن آج میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی، جھکانا چاہتا ہے لیکن کمر جھکتی ہی نہیں۔ خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، جب یہ صحیح سالم تھے ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اے میرے نبی، اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ ان کی لڑائی آپ سے نہیں، ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ یہ کون ہے جھٹلانے والا؟ اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا انسان۔ انسان جو اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کے لاکھویں بلکہ کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے طریقے سے انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے بڑے کامیاب جا رہے ہیں، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، عیش و عشرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے تو پکڑتا نہیں ہے، کبھی میرے ہاتھ سے نہیں پکڑا، کبھی میری گردن سے نہیں پکڑا۔ بظاہر سمجھ رہا ہوگا مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن ہم ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین،
بے شک میری چال میری تدبیر بڑی زبردست ہے. صحیح ہے میں روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ثم قرأ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے آیات پڑھی تو فرمایا کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری چال بڑی زبردست ہے. ام تسألہم اجرا وہم من مغرم مثقلون کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ یہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے جو اتنے پریشان ہوتے ہیں کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ نہیں. ہر نبی کا یہ اعلان ہوتا تھا لا اسألکم علیہ اجرا. لوگوں میں تم سے اس دعوت پر اس تبلیغ پر اس واعظ پر اس نصیحت پر کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین میں نے تو معاوضہ اس اللہ سے لینا ہے. ارے تم کیا دے سکو گے غریبوں ارے فقیروں ارے کنگلوں ارے دنیا کے بھوکوں تم کیا دے سکو گے؟ کیا دعوت کا کوئی معاوضہ دے سکتے ہو اجرت دے سکتے ہو؟ نہیں. میں تو اس سے لوں گا جس کے دینے سے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اور جس کا دینا بے مثال. یاد رکھیے جب دعوت و تبلیغ پر جب واعظ و نصیحت پر جب درس قرآن پر اجرت لی جائے گی تو اس میں اثر باقی نہیں رہے گا. جب تقریر کو پیشہ بنا لیا جائے گا آج بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا جب اس کو پیشہ بنا لیا جائے گا تو پھر اثر ختم ہو جائے گا. وہ تقریر اللہ کی رضا کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے نہیں ہوگی وہ تو پیسہ بٹورنے کے لیے ہوگی. اور اسی لیے ایسے مقرر اور ایسے خطیب وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق تقریر کرتے ہیں جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح کی تقریر کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رضا تو مقصود ہے نہیں بندوں کی اصلاح تو مقصود ہے نہیں. اور یہی پیشہ ور خطیب ہیں جنہوں نے امت کو آپس میں لڑا رکھا ہے اپنی الگ الگ دکانیں سجا رکھی ہیں. تو فرمایا کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ یہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ نہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بغیر دلیل کے مخالفت کرتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں. فاصبر لحکم ربک اپنے رب کے فیصلہ ہونے تک صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا وہو مکظوم جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے مشہور شہر نینوا میں یہ مبعوث ہوئے. وہاں ان کی قوم رہتی تھی. قوم کو دعوت دی قوم نے مسلسل نافرمانی کی مایوس ہو گئے. اب تو قوم ہدایت پر نہیں آتی. اللہ سے دعا کی اے اللہ سال ہا سال محنت کی ہے یہ ایمان قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. اللہ نے کہا اچھا 3 دن کے بعد میرا عذاب آئے گا اور ان کو فنا کر دے گا. 3 دن کی مہلت. یونس علیہ السلام نے دیکھا پھر بھی قوم باز نہیں آئی. وطن چھوڑ کر
اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے کہ اب تو ان پر عذاب آنے والا ہے. بستی سے دور چلے گئے اور پیچھے قوم کو تنبہ ہوا. اللہ نے دل میں ڈر ڈالا. کہنے لگے ہم نے بہت غلط کیا, اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا, کہیں اللہ کا عذاب ہمیں تباہ نہ کر دے. سب نکلے بستی سے, مرد بھی نکلے, عورتیں بھی نکلیں, بچے بھی نکلے, جوان بھی نکلے, یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے. اللہ اکبر. میدان میں رو رو کر فضا کو بھر دیا. مردوں کے, بوڑھوں کے, جوانوں کے, بچوں کے رونے کی آواز, عورتوں کی رونے کی آوازیں, اور ادھر حیوان اور جانور وہ آوازیں نکال رہے ہیں. پورا میدان ان کے رونے کی آواز سے بھر گیا. رحمت خداوندی جوش میں آئی. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے انتظار میں رہے. پتا چلا کہ عذاب تو نہیں آیا, حیران رہ گئے. اللہ نے تو کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا. یہ خبر ہی نہیں کہ پیچھے تو قوم توبہ کر چکی, اور وہ توبہ قبول کرنے والا اللہ. عذاب ٹل گیا. سوچا کہ اب واپس جاؤں گا تو میری قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی, اور اللہ کے نبی اپنے دامن پر جھوٹا ہونے کا الزام برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور جھوٹے کی سزا ان کی قوم میں ویسے بھی قتل. واپس نہ آئے, آگے نکل گئے تنگ دل ہو کر. اللہ کو ان کا یوں جانا, اللہ اکبر, پسند نہ آیا. میں اگر یوں کہوں تو شاید نامناسب نہ ہوگا کہ اللہ کو پسند نہ آیا کہ میرے گناہگار بندوں کو جو توبہ کر چکے ہیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو. اللہ کا گناہگار بندہ جب توبہ کر لے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کو اس کے ماضی کا تانا نہیں دینا چاہیے. کوئی 70 سالہ طوائف کیوں نہ ہو, کوئی 80 سالہ مشرک کیوں نہ ہو, جب وہ توبہ کر لے تو اسے اس کے ماضی پر ملامت نہ کی جائے, تانے نہ دیے جائیں. اللہ ناراض ہوتا ہے. میرا معاملہ ہے, تیرا معاملہ تو نہیں, اور میں معاف کر چکا, تو کون ہے تانے دینے والا. چلے گئے. حضرت یونس علیہ السلام واپس نہیں آئے. دریا کے کنارے پہنچے, ایک کشتی جا رہی تھی, اس میں سوار ہو گئے. مجھے بھی لے چلو, بٹھا لیا کشتی والوں نے. بیچ دریا کے پہنچے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی, بمر میں پھنس گئی, آگے چل نہیں رہی. کشتی والوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری کشتی اس وقت بمر میں پھنستی ہے جب کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آتا ہے. جب کوئی بھاگا ہوا غلام آتا ہے تب یہ مصیبت ہم پر آتی ہے. ارے کون ہے بھاگا ہوا غلام؟ حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے, ارے میں ہوں بھاگا ہوا غلام. نبی کی صورت شاہانہ ہوتی ہے, نبی حسین و جمیل ہوتے ہیں, نبی کی سیرت بھی بے داغ ہوتی ہے اور نبی کی صورت بھی بے داغ ہوتی ہے. نبی کا چہرہ داغدار نہیں ہوتا, یاد رکھیے. سارے نبی حسین تھے, اور سارے نبیوں میں سے سب سے حسین ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دوسرے حسین تھے, ہمارے آقا احسن تھے. دوسرے جمیل تھے, ہمارے آقا اجمل تھے. دوسرے کامل تھے, ہمارے آقا اکمل تھے. سب سے زیادہ حسین نبی حسین ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ غلام ہیں بھاگے ہوئے؟ نہیں, آپ نہیں ہو سکتے. ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ بھاگے ہوئے غلام ہیں. اچھا قرآن اندازی کر لیتے ہیں. قرآن اندازی کی بار بار کی اور نام یونس علیہ السلام ہی کا نکلا. اب تو مجبور ہیں, خود بھی فرما رہے ہیں
ارے اٹھاؤ مجھے، میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں، پھینکو دریا کے اندر۔ اب قرے میں بھی جب نام بار بار نکلا، اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی کو بھیج دیا، بہت بڑی مچھلی۔ شاید پہلے تو لوگوں کو یقین نہ آتا ہو، لیکن آج جو مچھلیوں کی دنیا کو جاننے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ ایک انسان نہیں، کئی کئی انسان بیک وقت اس کے پیٹ میں سما جائیں۔ اللہ نے مچھلی کو بھیج دیا، یونس کو نگل جا، لیکن غذا کے طور پر نہیں نگلنا۔ آج میں نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا ہے، اور اس کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، رہائش بنایا ہے، رہائش گاہ ہے تیرا پیٹ میرے نبی کے لیے۔ اب تاریکی میں ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، کچھ سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسی بھاگ آیا، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہم من الغم، اور ہم نے غم سے نجات دے دی۔ اگلا جملہ اصل میں ہے عبرت والا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں اللہ کے کلام پر قربان جاؤں، میرے اللہ کا کلام۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ یونس پر مصیبت آئی تھی اور یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا تو میں نے ان کو تو غم سے نجات دے دی، اور تم غم میں پھنسو گے اور تم مجھے پکارو گے تو تمہیں نجات نہیں دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ میں نے اکیلے یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دی، ارے تم بھی پکارو، سچے دل سے پکارو، اسی طریقے سے پکارو جیسے یونس نے پکارا، اس یقین کے ساتھ پکارا کہ اللہ کے سوا اور کوئی پکار سننے والا نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں۔ ہم نے نجات دے دی، تم بھی یوں ہی پکارو، تمہیں بھی ہم نجات دے دیں گے۔ فرمایا کہ اذ نادا، میرے نبی یونس علیہ السلام کی طرح تنگ دل نہ ہو جانا، آپ جلد بازی نہ کرنا، پریشان نہ ہو جانا ان کی گالیاں سن کر، ان کے تانے سن کر، ان کے اعتراضات سن کر۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے تحمل کی، برداشت کی اور عفو درگزر کی حد کر دی، حد کر دی۔ ارے طائف میں پتھروں سے زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب کی دعا نہیں کی، دعا کی تو ہدایت کی دعا کی ہے۔ اذ نادا، یونس علیہ السلام نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اس کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی، بلکہ فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اس کو منتخب کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے صالح بندوں میں شامل فرما لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھیڑ دیں گے اور کہتے ہیں انہ لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ، وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ کلام نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ ارے لوگوں، وہ کلام جو جن و انس کے لیے نصیحت ہے، کیا وہ ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے معاذ اللہ جو دیوانہ ہو؟ ایسے شخص کی زبان سے ایسا کلام نکل سکتا ہے جو سارے انسانوں، سارے مکانوں
اور سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہو، ایسا شخص دیوانہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایسے شخص کو دیوانہ کہنے والے خود دیوانے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کا نور نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. اے اللہ زندگی میں بھی ایمان نصیب فرما اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے مرد اور جتنی عورتیں یا اللہ اس درس قرآن میں طلب ہدایت کے لیے شرکت کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور اولاد در اولاد کو یا اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما. یا اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.